फवाद चौधरी, आपको मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आपने ये एक आपका जो माइंड सेट है वो एक बड़ा मुख्तलिफ और एक रिफ्रेशिंग माइंड सेट है कि आपने फैसला किया जब आपको मिनिस्ट्री मिली कि ये जो एक डोरमेंट मिनिस्ट्री पड़ी है इसमें कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान सब कुछ बना सकता है। देखिए, मैं आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। जो चीज़ एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के ज़ख़ीरे बैठे हों तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हों, सोना आपकी ज़मीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कॉन्गो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजीरिया एक बड़ा दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज़ ऊपर लेके जाती हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है और वो जब बिलीव करती है वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ बढ़ता जाता है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा ज़ख़ीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया। उसके अंदर क्या थी, कौन सी क्वालिटीज़ थी कि वो दुनिया को फतह कर लें। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख़ देखें इस्लाम की तो ये एक कभी भी दुनिया की तारीख़ में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया। एक तारीख़ का हिस्सा है कि कैसे वो लोग जो कि हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 एडी में, और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल। ख़तरा था कि वो कम्युनिटी ख़त्म ही हो जाती। एक जंग जीते बदर की 313 लोग थे 624 में 624, उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में, और फिर 636 में मदीना के पहुंचने के 14 साल बाद वो जो एक सुपर पावर है रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, वो उनसे हारती है यरमुक में, और अगले साल उनसे हारती है जो दूसरा एम्पायर होता है पर्शियन एम्पायर, वो हारता है कटसिया में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, इस दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद वो दुनिया स्पेन से लेके 50 साल के बाद स्पेन से लेके तकरीबन हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। तो वो क्या चीज़ थी, ये मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूँ बार बार इस फिनोमेना को स्टडी करें, क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो। वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि उनसे कामयाब आदमी दुनिया की तारीख में नहीं आया, और वो जो मॉडल था मदीना का, उसके ऊपर एक दुनिया की एक ऐसा सिविलाइजेशन कायम हुआ अगले 600 साल तक जो हर चीज़ में लीड करता था। लीडिंग सिविलाइजेशन था, साइंसेस में सारे टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे। तो वो जो मॉडल बेस किया था वो मदीना का था। और इसलिए ये हमें तो शुरू में समझ भी नहीं आती थी कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, लेकिन सुन्नत पे इसलिए चलो कि वो अगर इंसान उस पे चलता है तो वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन जाता है। और वो जो स्टेट थी मदीना की, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे उस स्टेट के, अगर आप उन पे चलो तो आपकी कौम ऊपर आ जाती है। जब भी मुसलमानों की अगर आप तारीख पढ़ें
تو ریوائول آئی ہے. تو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان اصولوں کو اڈاپٹ کرو جو اصول تھے مدینہ کی ریاست میں. تو جو سب سے بڑا اصول تھا وہاں ایک سیلف بلیف آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو اندر بلیو کرنے لگ گئے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن کی لمیٹیشنز ہیں, جو غلامی ہیں, اس سے آزاد کر دیا تھا. یہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں, جو شاہین تھا, مرد مومن کی بات کرتے ہیں, وہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے. وہی صرف دنیا میں اوپر جا سکتا ہے سب سے. اس کے لیے ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے جو بلیو کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو کوالٹی ہوتی ہے, اس سے ایک انسان اپنے اندر پوٹینشیل ڈیولپ کرتا ہے. اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو, تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دی ہے, اس کے نالج کیا دی ہے. تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان؟ وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آ جائے گی یا باہر سے نالج آ جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا. وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا. ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ہماری جو ملک کی اگر میں یہ سمجھوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ 60s میں, پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے, جو پاکستانی کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا, وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے. وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو, جس کے اوپر پریڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا بنے گا ایشیا کا, سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا. جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں, جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا, ہندوستان میں اگر نہ آتی تو ہم پتہ نہیں پیچھے چلے جاتے یا انگریز کی غلامی نہ ہوتی. کلونیلزم کا جو سب سے بڑا ایک قوم کے اوپر نقصان کرتی ہے وہ غلامی, وہ انسان کو جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے. میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا, میں 18 سال کا تھا, تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہوگی. ہمارے اپنے سینئر پلیئر ہی کہہ رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے, وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ وی snatched defeat from the jaws of victory, کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. جب آپ شروع میں کہیں کہ جی ان سے آپ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے؟ وہ یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیریئر ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے, اور وہ جب تک وہ کمپلیکس رہا ہم نہیں جیت سکے تھے. جب ایونچولی جیتنا شروع کیا تو اپنے ذہن کو آزاد کیا. تو یہی جب میں نے شوکت خانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے, تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے مختلف چیزیں تھیں, ڈاکٹرز چاہیے, اس کی اکوپمنٹ ہے, بڑی کیپٹل انٹینسو ہے, اس کے لیے انجینئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ ڈائگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی اکوپمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے, ان کی مشینیں بڑی سینسٹیو ہیں, اور پھر ہمارے پاس آنکولوجسٹ نہیں ہیں, اور ساری چیزیں میں سنتا تھا. کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی, وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اور جب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن گیا, پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم ریسرچ کریں گے. کینسر سمپوزیم کیا ہم نے, انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. شروع میں ہمارے بڑے تھوڑے سے لوگ آئے, جو اب ہمارے کینسر سمپوزیم ہوتا ہے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. کتنے ہیں فیصل؟ ہزاروں میں دنیا سے لوگ آتے ہیں, اور ہم پیپرز پبلش کرتے ہیں ہر سال
جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے 2-3 چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی. ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے. اور اب سوچنا شروع کیا جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا. ملک جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اور پھر باقی جتنے بھی سینیٹائزرز یہ ساری ڈس انفیکٹنٹس یہ یعنی ایک 22 کروڑ کے لوگ عوام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. بیکاز ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اب تک وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے. ایک ڈپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جو ہوگا جی وہ ہمارے سے آگے ہیں تو ان سے ہم وہ جو ہمیں نالج دیتے رہیں گے وہ ہم لیں گے. ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا. اور ہم جو دوسری سیکنڈ نالج اکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریس نہیں کیا کیونکہ تعلیم پہ نہیں پیسہ خرچ کیا, ریسرچ کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کیپیسٹی ہے, ہم بھی انوینٹ کر سکتے ہیں, انوویٹ کر سکتے ہیں. ہمارے وہی پاکستانی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اگر وہ سسٹم ملتا ہے جس سسٹم کے اندر ہمارے لوگ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور وہ اس لیے نہیں. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر یہ کمپلیکس ڈپینڈنسی سنڈرم. ایک کرونا میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی وینٹیلیٹرز وغیرہ کی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تب وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب ہمیں مجبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے. دوسری چیز کیا چیز سامنے آئی کہ آج ہماری رولنگ ایلیٹ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے.